محبت کے روپ بہت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آسانی سے اسے جان نہیں پاتا، اور جو جان جاتا ہے وہ جان سے جاتا ہے۔ محبت بڑے روپ بدلتی ہے۔ کوئل کی کوک میں کوکتی ہے تو کبھی بلبل کے نغموں میں گنگناتی ہے، کبھی شوق سمندر کی چپچل لہروں جیسی، تو کبھی کسی مقدس درگاہ پہ سر نہوڑے بیٹھے مجذوب جیسی۔ رات کی تاریکی میں لاتے ہجر سے بے نیاز، گلابی شاموں میں تڑپتے فراق سے بے پرواہ۔ سنا تھا کہ وہ حسین تھی، اتنی کہ دیکھنے والی ہر نظر ٹھہر جاتی، آنکھوں میں مسکان مچلتی تو جگنو چھپتے پھرتے، دمکتی رنگت، چڑھتے سورج کی سفیدی اور ڈھلتے سورج کی گلابیوں کا امتزاج۔ نم ہوئی تو آنکھیں خود پہ نازاں بہتی جھیلوں کا غرور خاک کرنے کی طاقت رکھتی تھی، ہنستی تو گویا ہنجارنے راگ بھول جاتی تھیں۔ مہرماں ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اسے تکے گئی۔ سامنے رکھا پتلا ویسا تو نہ تھا جیسے اس کے بارے میں سنا تھا۔ جھیل جیسی آنکھوں میں رنگینیوں کی شوخی نہ جانے کب ہوتی تھی، رخساروں کا حسن نہ جانے کب رخصت ہوا، وہ مزاج کی شوخیاں، وہ زندگی کی رعنائیاں، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ تو وہ تھی کہ جو گھنٹوں تک ماغ پو کی راتوں میں ٹھنڈے یک فرش پر بیٹھی رہتی، جو چپ چاپ رہتی اور منہ سے ناخن ہی کترتی رہتی، جو کبھی خود سے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں مانگتی تھی۔ مہرماں نے گہری سانس بھر کر اسے پکارا، حور عرش۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ حور عرش، کھانا کھا لو۔ وہ دل جو دھڑک کر زندگی کا پتہ دیتا رہتا ہے، اس نام، اس تخاطب پر ردم بدل چکا تھا اور ہمیشہ بدلتا تھا۔ یہ نام پکارنے والا تو ایک ہی تھا، اب یہ کون ہے جس نے حورے کے بجائے حور عرش کہنے کی جسارت کی ہے؟ تم حور عرش ہو؟ کس نے رکھ دیا تمہارا یہ نام؟ چڑھایا گیا تھا تو تمہیں کیا لگتی ہوں؟ نروٹھا سا انداز، مجھے تو بہت کچھ لگتی ہو۔ گمبھیر لہجہ، مثلاً دھڑکنوں کا شور، کسی نئے انداز سے اظہار کی تمنا، مثلاً کسی غزل گو کی ایسی غزل جس میں گم ہو کر انسان خود کو بھی فراموش کر بیٹھے، دل کی تال پہ بجنے والی کسی گائک کی دھن، یا وہ موسم گل جس کا کبھی اخیر نہ ہوتا ہو۔ باہر اور اندر کی آوازیں مدغم ہونے لگیں، دماغ کی کیفیت یوں جیسے وہ کسی تیز رفتار ٹرین میں بیٹھی باہر بھاگتے دوڑتے مناظر یا باریک دار سطح کو یکٹک دیکھ رہی ہو۔ اچانک اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے۔ مہرماں جو اس کے اندر چھڑی جنگ سے بے خبر، روٹی کا نوالا اس کے طرف بڑھاتے ہوئے تھی، پھر سے یہ حالت ہوتے دیکھ کر اماں کو بلانے دوڑی۔ نگار بیگم نے آتے ہی اس کو اپنی آغوش میں لیا، تھوڑی پیشانی پر بوسہ دیا، اور جب تک وہ پرسکون نہیں ہو گئی اس کو اپنی گود کی پناہ میں لیے بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں کب تک میری بچی کو یہ سب دیکھنا پڑے گا، ہلکے سے بڑبڑائیں تو لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ اماں، حور عرش کی بیماری کی تشخیص کیوں نہیں ہوتی؟ ہر ماہ نے اپنی ساس سے یہ سوال کیا جب اس کی شادی کو 1 ماہ ہونے کو تھا۔ جواباً انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی، بیماری ہوگی تو پکڑ میں آئے گی نا۔ مطلب بیماری نہیں تو کیا ہے یہ؟ سب کہتے ہیں کہ حور عرش پہلے ٹھیک ٹھاک تھی اور خوبصورتی تو ختم تھی اس پہ، ایسا کیا ہے جو اس کا سارا حسن نچوڑ لے گیا؟ مہرماں الجھی، بیماری نہیں ہے، آسیب کی پکڑ میں آ گئی ہے یہ۔ نگار بیگم دونوں کے درمیان رکھی مٹر کی پھلیوں اور دانوں والی ٹوکری میں تفریق نہ کر سکی اور دانے چھلکوں والی ٹوکری میں ڈال دیے۔ اچھا، مہرماں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ نگار بیگم دوبارہ بول اٹھی۔ اس کے چاچے نے تعویذ کروائے تھے اس پہ، اب اثرات اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ آسیب بن گئے۔ تمہارے ابا سسر کہتے ہیں کوئی اپنی سگی بھتیجی اپنے خون پر بھی تعویذ کروا سکتا ہے؟ ہاں، زمین جائیداد یہ چیزیں ہی ایسی ہیں کہ خون سفید کرنے میں لمحہ نہیں لگائیں۔ یہ بات کہتے ہوئے لہجے میں تلخی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔
اور کیفیت یوں جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ ہو۔ جی، تھوڑا بہت سنا تھا میں نے کہ پتوں کی والی زمین کے پیچھے جھگڑا ہوا تھا ابا اور چچا کا، اور پھر آنا جانا بند کر دیا۔ لیکن اماں، چچا اور ابا میں تو بڑا پیار ہوتا تھا۔ میرے ابا بتاتے تھے، پھر ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے قطع تعلقی، یہ کیوں؟ اور پھر جب مشترکہ نظام ٹھیک چل رہا تھا تو بٹوارا کس لیے؟ اپنی اپنی سوچ ہی بات ہے بٹیا، اپنے حقی اپنی مروڑ روب پی تو پی، نہیں دی تو سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا۔ بس ایک ادھر آ کر دونوں بھائیوں کے بیچ شیطان آ گیا، جھگڑا ہوا، مار پیٹ بھی ہوئی، تعلق ختم۔ نگار بیگم اب مٹر چھیلنے کے بجائے دانوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ تعلق تو اللہ نے بنایا ہے اماں، یہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آنا جانا ختم ہوا ہے، جو دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ مہر مسکرائی، نرمی سے مٹر کی پھلی کو چاک کیا اور دانے نکال کر منہ میں ڈال لیے۔ یہ لوگ ایک ہی چیز ختم کر سکتے ہیں، مہر یا انا یا تعلق۔ ان کو انا زیادہ عزیز تھی، سو اس کو قائم رکھا۔ جھگڑے کے بعد انہوں نے رافعہ اور حورے کا رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا تو تمہارے ابا نے زریاب اور تمہاری شادی پہ ان کو بلانے سے انکار کیا۔ بس یوں بیچ کی دیوار اونچی ہو گئی اور اب تک ہوتی جا رہی ہے۔ مہرماں ٹھٹکی، پورے عرش کا رشتہ ہوا تھا چچا کے گھر؟ ہاں، بچپن سے ہی طے تھا، اسی لیے تو اب حورے پہ ہی تعویذ کرواتے ہیں۔ اچھا، مہر نے پرسوچ انداز میں کہا، اور پتوں کی والی زمینیں، ان کا معاملہ جوں کا توں؟ تبھی تو نوبت یہاں تک پہنچی، اور مہر پڑھی لکھی ہو تم، اس لیے اتنے سوال کرتی ہو، ہر بات کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن اس معاملے کو مت کریدنا، الجھتی چلی جاؤ گی۔ مہر نے رضامندی ظاہر کیے بغیر ٹوکریاں اٹھائیں اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ گاؤں کے زمینداروں میں سے ایک زمیندار، یہ وسیع گھر اس وقت 3 نفوس ہونے کے باوجود خاموش تھا۔ تعلیم۔ نیلم صحن میں اس کے پاس بیٹھی تھی، مگر نظریں مسلسل کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتی حور عرش پر جمی تھی، جو اپنے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے بس ہتھیلیوں کو تکے جا رہی تھی۔ نگار پھوپھی کہاں ہیں؟ مہر بھرجائی اس کی طرف دیکھے بغیر نیلم نے پوچھا۔ محلے میں کسی کے ہاں گئی ہیں پرسہ دینے۔ کئی ثانیے تک خاموشی دھمال ڈالتی رہی۔ نیلم، خاموشی کی دبیز تہ میں مہرماں کی آواز نے شگاف ڈالا، تم تو حور عرش کی سہیلی ہو، اور سہیلیاں تو رازدار ہوتی ہیں۔ نیلم نے گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو تم تو کوئی وظیفہ جانتی ہوگی، کوئی اسم اعظم جو حور عرش کو ٹھیک کر سکے؟ ہاں، ہیں وظیفے، مگر اثر کھو چکے ہیں، اور جو اثر رکھتے ہیں وہ قدرت سے باہر ہیں۔ چھوڑ دے بھرجائی، نیلم کی آواز میں نری مایوسی تھی۔ کیا واقعی حور عرش تعویذوں کے اسیب کی زد میں ہے؟ وہ بہو تھی، لیکن باتوں میں سسرال کو کھوجنے کی جستجو نہ تھی، بلکہ اپنے گھر اور گھر والوں کی فکر لہجے سے حویدہ تھی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کم از کم کوئی توڑ تو ملے گا نا۔ مہر چونکی، یعنی میرا شک ٹھیک ہے، یہ واقع تعویذ نہیں ہے؟ تعویذ ہی ہوں گے بھرجائی، اور ان تعویذوں کا پہلا اثر اس دن ہوا تھا جس دن اس کا رشتہ ٹوٹا اور وہ پورے قد سے گری تھی۔ اس کے بعد تعویذوں نے اس سے اس کی ہنسی چھینی، پھر زبان کو تالے لگائے، پھر کھانا پینا بند کروا دیا۔ یہ تعویذ آہستہ آہستہ سب کچھ لے گئے، ہماری حورے سے۔ نیلم یوں بول رہی تھی جیسے خود سے باتیں کر رہی ہو۔ ادھر سے یہ تعویذ کروائے جا رہے ہیں کہ رافعہ معدے کا مریض بنتا جا رہا ہے، پیلا پھٹک رنگ ہوتا جا رہا ہے، اور ادھر سے ان کے تعویذوں نے حورے کو بے حال کر دیا۔ نیلم کے طنز پر مہر کو ناگواری محسوس ہوئی۔ اس کے ساس سسر حقیقتاً بے حد اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ یہاں سے کسی نے تعویذ نہیں کروائے نیلم، لہجے میں چبھن تھی۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تعویذ نہیں کروائے، ہم پہ کروائے جا رہے ہیں۔ پاؤں میں جوتا پہنتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی کہ جس گھر میں پرندے اب صرف اونگنے کے لیے آتے تھے۔ مہرماں کو لگا جیسے الجھی گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں۔
ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے بھائی الگ ہو گئے اور اس طرح الگ ہوئے کہ بچپن سے پی گئی زبان سے پھر گئے اور رشتہ ختم کر دیا۔ رافعہ اور شہاب دیور کی وہ دوستی ختم کروا دی گئی جو پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ وہ یار جس کا سورج ایک دوسرے سے ملے بغیر نہیں چڑھتا تھا، اب ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہ تھے۔ وہ کیا شے تھی جس نے سب کروایا؟ خاک پہ پھرنے والا خاک کا پتلا نہ جانے کیوں کبھی کبھی خود کو بلندیوں پہ کیوں محسوس کرنے لگتا ہے۔ انا کے جھنڈے گاڑ کر خود کو بہت بڑی شے سمجھنے لگتا ہے۔ انا اور نفس کا پابند انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ خود کو انکساری اور عاجزی کا پابند کر لے، ورنہ بڑائیاں تو اس کو جچتی ہیں تو یکتائی کی صفت والا ہے۔ کشادہ صحن میں دسترخوان بچھا کر کھانا چن کر وہ خود بھی وہیں آ بیٹھی۔ زریاب اور ابا معمول کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد اب کھانا شروع کر چکے تھے۔ کچھ یاد آنے پہ زریاب نے ہاتھ روک کر ایک نظر باپ کو دیکھا، گلاس اٹھا کر پانی پیا اور پھنکارا۔ شہاب اب نظریں سامنے کھانے پر تھیں۔ رافع کی طبیعت بہت خراب ہے، پیغام بھجوایا ہے تمہارے لیے کہ اسے تمہارے کندھوں پہ جانا ہے۔ باپ کے اختتام پہ باپ پہ نظر ڈالی تو ان کا ٹھٹکنا واضح محسوس ہوا اور فکر بھی ان کے چہرے پہ نظر آئی جس کو وہ چھپانے کی کامیاب کوشش کر گئے۔ رافعہ آنکھیں لمحہ میں لہو رنگ ہوئیں اور ضبط چہرے پہ بھی لالی چھوڑ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سوال باپ کی طرف سے آیا، بظاہر سرسری انداز میں۔ وہی پچھلے سال والا معاملہ ہی طول پکڑ گیا۔ پہلے روٹی کھائی نہیں جاتی تھی، کھانا پینا چھوٹ گیا اور اب حال یہ ہو گیا کہ کھا لے تو الٹیاں حشر برا کر دیتی ہیں۔ باہر سے ہی سنا ہے کوئی آنت بھی کھنچ گئی ہے الٹیوں کی وجہ سے۔ زریاب حتی الامکان بات کو سرسری بنانے کی کوشش میں تھا۔ ہنکارے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ نگار بیگم نے شہاب کی طرف دیکھا جو لب بھینچے پلیٹ میں چمچہ گھما رہا تھا۔ عیادت کے لیے جانا چاہیے ابا جان؟ زریاب نے پھر سے ہمت کی۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ بابا جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ جیسے اس قطع تعلقی سے اکتا گیا تھا۔ جانے میں فائدہ ہی کیا ہے؟ تم بھول چکے ہو وہ ہم سے مرنا جینا ختم کر چکے ہیں، اور تم بھول چکے ہو وہ قسمیں جو باپ کی دستار پہ ہاتھ رکھ کر دونوں بھائیوں نے کھائی تھی کہ کبھی بھی ان سے صلح کی بات نہیں کریں گے۔ باپ کے چہرے سے وہ نرمی اب غائب ہو چکی تھی جو رافعہ کی بیماری کا سن کر چہرے پر در آئی تھی، جس نے زریاب کو آگے بات کرنے کا حوصلہ دیا تھا۔ سب یاد ہے ابا جان، لیکن قسموں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اب میں اس سے نہ ملا تو شاید ساری زندگی کفارہ ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اب کی بار شہاب نے مداخلت کی تھی، نم لہجہ، نم آنکھیں۔ کبھی اس شخص کی حس ظرافت اسے مجمع میں ممتاز کر دیتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ شہاب ابدال۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو شہاب بھی ساتھ ہی اٹھا۔ ابا آپ لوگ یہ ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہی پہل کر لیں۔ زمینوں کا کیا ہے، آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن بھائی تو نہیں ملتے نا ابا۔ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ مرد بنو شہاب، مرد۔ ایک تو آنسو بہا رہے ہو جیسے دنیا میں اور یار نہیں ملیں گے، اور پھر مجھے بھی صلح دے رہے ہو۔ ذرا سوچو، میں پہل کروں، میں جھک جاؤں؟ بڑا ہوں میں اس سے، ذرا تو اپنے باپ کی اٹھی گردن کا لحاظ کیا ہوتا۔ ابا جان انہیں صرف بھائی کا مقام دے کر سوچیں، چھوٹا لفظ نکال دیں۔ درمیان سے میں آپ کی بے ادبی نہیں کر رہا ابا جان، بس یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آج غالباً باپ کو منا لینے کا فیصلہ کر لیا تھا دونوں بھائیوں نے، مگر ابدال حسن کے چہرے پر ذرا بھی لچک نظر نہ آتی تھی۔ چلیں آپ نہ جائیں، ہم عیادت کر آتے ہیں صرف۔ زریاب کی بات پر ان کی آنکھوں میں غضب اترا۔ پشت پر بندھے ہاتھ کھول کر وہ 2 قدم آگے بڑھے اور زریاب کے عین سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ جمائے۔ جھکنا میری فطرت نہیں ہے زریاب، اور نہ ہی میں نے تم لوگوں کو یہ سکھایا ہے۔ زریاب ابدال حسن ہو تم، روب سے جینا سیکھو۔ ہاتھ ہٹا کر پھر سے پشت پر باندھے، اس کی تھکن سے بھرپور آنکھوں پہ نظریں جمائے وہ 4 الٹے قدموں سے پیچھے ہوئے تو بہو کو اپنے برابر میں پایا، بالکل داہنے کندھے کے پاس۔ یوں ہی پشت پر بندھے ہاتھ، اٹھی گردن کے ساتھ زریاب پہ جمی نظریں، بے تاثر چہرہ، مزید سر پہ سلیقے سے جمع دوپٹہ۔ ابا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،
ٹھوس ہموار لہجہ ضریاب کو حیرت میں ڈال گیا۔ یہ قول کے رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، ٹوٹ کر گر جائیں تو جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ بالکل غلط ہے، سر اٹھا کر جیا جائے، زندگی اسی کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں جھکنے دوں گی، نہ آج چچا کے سامنے، اور توقف کرتے نظریں سیدھی شہاب کے چہرے پہ گھاڑی، نہ کل شہاب کے سامنے۔ دھیما مزاج رکھنے والی مہر کم گوسی مہر کو جانے آج کیا ہوا تھا۔ مہرماں بے حد تعجب سے ضریاب نے دیکھا تھا اسے۔ عبدال حسن بری طرح چونکے۔ اب یہ پتوں کی والی زمینیں اگر بابا جان کے حصے میں آ گئی تو کل کو آپ دونوں بھائیوں میں بھی تو جھگڑا ہو سکتا ہے نا؟ تو کیا آپ ایسے ہی بھاگم بھاگ صلح کرنے جائیں گے شہاب کے پاس؟ آواز نرم تھی مگر لہجہ سخت۔ برجائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شہاب ناگواری سے بولا۔ نگار بیگم بھی پوری آنکھیں کھولے مہرماں کے نرم چہرے پہ کرختگی دیکھ رہی تھی۔ میں وہ سمجھا رہی ہوں جو ابا جان آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہاب کو جواب دے کر گردن گھما کر سیدھا عبدال حسن کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابا جان کوئی نہیں جائے گا یہاں سے۔ شہاب کو اماں سمجھائیں گی اور ضریاب کو میں۔ آج سے یہ بات بھول جائیں کہ آپ کا کوئی بھائی بھی ہے۔ آخری بات نے عبدال حسن کے دل کو کھرچ ڈالا تھا، جیسے یہ بات بھلا بھولنے والی تھی۔ آتے جاتے نگاہ پڑتی تھی تو دل بےتاب ہونے لگتا تھا۔ دل کرتا تھا ابھی جا کر جپھی ڈال لیں اور ساتھ 2-3 تھپڑ بھی لگائیں تاکہ اسے بڑا بھائی ہونے کا احساس دلا سکیں۔ دن میں کتنے ہی لوگوں سے سرسری ذکر کرتے تھے اس کا، تاکہ خیر خیریت کی اطلاع ملتی رہے۔ وہ یوں ہی پشت پر ہاتھ باندھے ٹہلتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اماں نے ایک شکایت بری نظر بہو پہ ڈالی اور کمرے میں چلی گئیں۔ مہرماں نے کب کا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ دڑ دڑ کرتا دل اب اطمینان سے دھڑکنے لگا تھا۔ اپنی دانش میں تو ضرب لگائی تھی اس نے، اب دیکھو ٹھیک مقام پہ پڑتی ہے یا نہیں۔ شہاب اور ضریاب ابھی تک ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہی ملائمت، وہی مٹھاس۔ دونوں بھائی یکدم پرسکون ہو گئے تھے سمجھ کر۔ کسی انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ محنتیں ترلے اس پہ اثر نہیں کرتے۔ شاید عبدال حسین بھی اسی فطرت کے مالک تھے۔ میں انسان میں تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ تکبر جس نے اسرائیل کو ابلیس کر دیا، عبادت گزار کو گناہگار کر دیا، صالحین سے فاسقین کی صف میں لا کھڑا کیا۔ یہی صفت اگر اشرف المخلوقات میں پیدا ہو جائے تو وہ اشرف نہیں رہتی۔ اس لیے انسان کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ دل کو عاجزی کا پابند کر لے، اور یہ بات جن لوگوں کی سمجھ میں آ جائے وہ رب کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اگلی صبح بڑی نکھری سی تھی۔ کھانا پک چکنے کے بعد مہرماں نے مٹی کے چولہے سے آدھ جلی موٹی لکڑیاں نکال کر ان پہ چولہے پر پانی ڈالا۔ چمٹے کی مدد سے چولہے کے ارد گرد بکھری راکھ چولہے کے اندر کی اور صاف ستھرے کشادہ صحن میں دسترخوان لگائے۔ یہ اس گھر کا اصول تھا کہ کھانا چاہے ٹھنڈا ہو جائے مگر کھائیں گے سب اکٹھے بیٹھ کر۔ عبدال حسن کے اس اصول کا مقصد اپنے تینوں بچوں کے درمیان اتفاق قائم رکھنا تھا۔ جب تک دسترخوان پر کھانا چنا گیا تب تک سب افراد وہاں آ موجود ہوئے۔ فضا مکھن، لسی اور گندم کی روٹی کی خوشبو سے مہکنے لگی۔ مہرماں خود بیٹھنے سے پہلے معمول کی طرح حور عرش کو لے کر آئی تھی۔ دسترخوان پہ مکمل خاموشی تھی۔ سب دے دلی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک عبدال حسن تھے جو دیسی گھی میں ملی شکر میں نوالے ڈبو ڈبو کر بڑی رغبت سے کھا رہے تھے۔ مہرماں نے غور سے ان کی رت جگہ کی چگلی کھائی آنکھوں کو دیکھا۔ رات شاید محاسبے میں گزری تھی۔ ولی بچپن سے بہت ضدی اور شرارتی رہا۔ عبدال حسن کے منہ سے اچانک نکلا تھا۔ شہاب کے ابلے ہوئے چاولوں میں دیسی گھی اور بورا پسی ہوئی چینی ڈالتے ہاتھ میں وہیں رک گئے۔ باقی سب کی بھی حیران نظریں عبدال حسن کی طرف اٹھی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد یہ نام، یہ ذکر کیسے ان کے لبوں پہ آیا تھا، جبکہ وہ خود پوری توجہ سے کھاتے ہوئے بول رہے تھے جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ اکثر ہی ہماری لڑائی کسی چیز پر ہو جاتی تھی، اس سے بھی وہی چیز چاہیے ہوتی اور مجھے بھی۔ اماں دونوں کو ڈانٹتی مارتی اور پھر آخر میں تھک کر مجھے کہتے، وے عبدال توں تے وڈا ہے، توں تے من جا، انہوں نے عقل نہیں پر تینوں تے ہے نا۔ بس اماں کا اتنا کہنا ہوتا تھا کہ میں فٹ سے وہ چیز اسے دے دیتا، شاید اس لیے کہ اماں کے بڑا کہنے پر مجھے فخر ہوتا
اور میں اس فخر کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ پھر وہ خاموش ہوئے۔ نوالا اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب وہ کھا نہیں رہے تھے، بس بار بار شکر میں ڈبو رہے تھے۔ ولی دل کا کڑوا نہیں تھا، بلکہ زبان کا بھی کڑوا نہیں تھا، بس ضدی تھا۔ بعد میں وہ کھلونا، وہ چیز خود ہی لے کر میرے پاس آ جاتا تھا۔ شہاب، زریاب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماں ہم دونوں کو پاس بٹھا کر سمجھایا کرتی تھی کہ میں نے تمہارے نام ولی اور ابدال اس لیے رکھے ہیں تاکہ تمہارے اندر ولیوں والی کچھ صفتیں پیدا ہوں، کیونکہ نام کا انسان پہ بڑا اثر پڑتا ہے، اور ولیوں میں تو ضد اور انا نہیں ہوتی۔ پھر سے توقف کیا تو شہاب بے چین ہوا۔ ابا جان، روٹی تو کھاؤ نا، باپ کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا، مگر وہ شاید ماضی کے دریچوں سے جھانکتے کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ زریاب اور شہاب کو بھی میں نے وہی سکھایا جو ماں ہمیشہ ہمیں سکھاتی، کہ اونی ماندا تو تے مان جا، وہ نہیں مانتا تو مان جا۔ پھر خود ہی ہلکا سا مسکرائے، آنکھوں میں نمی اتری تھی، پھر گہری سانس خارج کی جیسے بہت تھک گئے ہوں۔ بہت دیر تک سکوت کی جھانجریں بجتی رہیں۔ آئے ڈیرے سے ذرا چھیتی آنا دونوں، اندھیرا نہ چڑھا آنا، پھر چلتے ہیں اس ضدی کی ضد توڑنے، میں دیکھتا ہوں کب تک اکڑتا ہے میرے سامنے۔ یہ جھٹکا تھا حیرت کا جو ابدال حسن نے سب کو دیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ بنا کسی کی طرف دیکھے کھڑے ہوئے تو نہ جانے کیوں محرمہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آئے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ پہلے تو بڑا کڑوا لگا تیرا بول، آدھی رات تک کوڑا ہی لگتا رہا، مگر پھر کچھ عقل میں آیا تو سینہ ٹھر گیا۔ کم بولتی ہو مگر اچھا بولتی ہو۔ جواباً وہ بھرپور انداز میں مسکرائی۔ اچھائی میرے لفظوں میں نہیں، آپ کے دل میں ہے ابا جان، جس نے ان لفظوں کو محسوس کیا۔ خوش رہو۔ اس کا سر ہولے سے تھپ تھپا کر وہ بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ محرمہ نے پلٹ کر دسترخوان کی طرف دیکھا۔ شادی کے بعد سے اب تک ان 11 مہینوں میں پہلی بار اس نے اس گھر کے مکینوں کے چہروں پر بھرپور خوشی چھلکتی دیکھی تھی۔ زمین پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بے ساختہ گمسم بیٹھی حور عرش کو ساتھ لپٹا کر چوما تھا۔ نگار بیگم گزرے مہینوں کی وہ ساری باتیں ذہن میں ترتیب دے رہی تھی جو انہوں نے اپنے بچپن کی سہیلی سے کر لی تھی۔ بچپن کی سہیلی کنیز فاطمہ زوجہ ولی حسن۔ زریاب نے مسکراتی نظر اپنی شریک حیات پر ڈالی۔ بے شک نیک اتوار اور پرخلوص شریک حیات کا مل جانا انسان کے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اذا زلزلت الارض کا قیام ہوگا تو زمین اپنے اندر کے سارے خزانے اگل دے گی، جسے دیکھ کر رشتہ داری توڑنے والا کہے گا، یہی تو وہ مال تھا جس کے لیے میں نے رشتہ داری توڑ دی تھی۔ اس گھر سے کوچ کر جانے والے پرندوں نے پھر سے اپنے ٹھکانے یہاں بنا لیے تھے، کہ اب یہاں قدورتوں کی گھٹن نہیں تھی کہ جس میں دم گھٹتا، اب یہاں محبت چہکتی نظر آتی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرمی بھی تھی لیکن حبس نہ تھا۔ ہلکی ہوا نے ماحول بڑا خوشگوار کر دیا تھا۔ تینوں باپ بیٹے اس راہ چل رہے تھے کہ جس راہ نہ جانے قسمیں کھائیں۔ ابدال حسن کے لیے بہت مشکل تھا اس گلی آنا۔ بہت دفعہ انا نے سر اٹھایا، ضد نے ہاتھ پکڑا، مگر وہ پشت پہ ہاتھ باندھے چلے جا رہے تھے۔ ایک بار قدم اٹھا لیا تو اب پیچھے نہیں ہٹی۔ دماغ میں آخری ملاقات گھوم رہی تھی۔ جا ابدال حسن جا، مر گیا آج تو میرے لیے، مرنا جینا ختم ہے آج سے تیرا میرا، مر گیا تو تیرا منہ دیکھنے نہیں آؤں گا۔ اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ دماغ میں وہ باتیں آ رہی تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہ رہے تھے۔ سختی سے دانتوں پہ دانت جمائے لیکن قدموں کو سست نہ ہونے دیا۔ ابدال حسن کی دی میری نوح بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ میرے رافعہ کو رشتے بہت، اور غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوں سے محبت فرماتا ہے۔ کب کب کی سنی گئی، پڑھی گئی سچی باتیں ذہن میں آتی رہیں اور دل پگھلتا گیا۔ کڑوی باتوں کو ذہن سے جھٹکا کہ ان کا فائدہ کیا۔ ابدال حسن کے بنا ولی حسن کچھ نہیں ہے۔ ماضی کا جملہ ان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ماں، میرا اور ابدال کا بیاہ ایک ہی جگہ کرنا تاکہ ہم اکٹھے سوہرے سسرال جائیں، اکٹھے گھر آئیں۔ یہ ابدال حسن کی چٹھی والے دن کی بات تھی جب ماں بتاشوں کا حساب کتاب لگا رہی تھی کہ کم نہ پڑ جائیں۔ ہاں دیکھیے ایک کڑی میں بہت سونی ہے، فاطمہ نام ہے، سہیلی ہے تیری پابی دی۔ میں نے مسکرا کر اپنے تئیں نئی نکور بات کی تھی۔ ولی نے ابدال کو آنکھ ماری۔ دیکھ لے اماں،
تینوں چنگی لگے تے پھر میں بھی راضی ہاں۔ ولی نے تابیداری کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ماں اس بات میں سر ہلاتے بتاشوں والا ٹوکرا اٹھائے باہر چلی گئی۔ ابدال نے اٹھ کر اسے گدی سے پکڑا تھا۔ تیرے سارے ڈرامے جانتا ہوں بیٹا، تو تابیدار۔ دونوں کہکے لگاتے دیر تک ایک دوسرے پہ جملے بازی کرتے رہے۔ زریاب اور شہاب نے حیرت سے باپ کو دیکھا جس نے بے وجہ ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ ابدال حسن احساس ہوتے ہی چونکے۔ وہ 4 گلیوں کا فاصلہ طے کر آئے تھے اور اب چند فٹ کے فاصلے پہ ولی کا گھر تھا۔ ولی حسن اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ لگے لکڑیوں کے ڈھیر کو دوبارہ ترتیب دے رہے تھے۔ جھک کر دوبارہ سیدھا ہوتے نظر گلی کے سرے پہ پڑی۔ ہاتھ وہیں ساکت ہوئے۔ شافیہ اور واسیہ نے باپ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے حد حیرت و مسرت کے رنگ ان کے چہروں پہ پھیل گئے۔ بے حد خوشی سے بے قابو ہوتے وہ آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ باپ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ابا جان! تحیر سے سرسراتی آواز ان کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ ابدال حسن نے دیکھا تھا ان کا وہیں جمے رہنا، بیٹوں کو روک دینا۔ قدموں کو گویا زمین جکڑ رہی تھی مگر وہ لاپرواہی برت گئے اور پھر سے آگے قدم بڑھائے۔ رک جاؤ وہیں ابدال حسن! ولی حسن کی حکمی آواز سے دونوں طرف بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ زریاب شہاب کو 1% بھی ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ بہت مشکل سے یہاں تک آیا ہوں ولی حسن، پلٹ گیا تو مر کر بھی یہاں کا رخ نہیں کروں گا۔ ان کی آواز میں ابھی بھی رعب تھا۔ پلٹنا تو تجھے پڑے گا ابدال حسن۔ ان کے توقف نے جیسے سانس ہی روک دی تھی۔ تو میرے آنے کا انتظار نہ کر سکا؟ اور بڑا ہے تو کبھی تو بڑا بن کے دکھا دیا کر، کبھی تو مجھے خود سے اپنی طرف آنے دیا کر۔ کیا تو نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اب ولی کو تیرے بغیر جینا آ گیا ہے؟ ان کی بات نے مسرت کی کلیاں چٹکا دی تھی۔ ہوا کی ٹھیلیاں دیکھنے لائق تھیں۔ بڑا انتظار کیا میں نے، مگر تو بغیرت نکلا۔ ساری زندگی ضد کرتے اس موقع پر بھی تو نے ضد ہی دکھائی نا۔ دونوں کے سامعین اب ایک دوسرے سے اشاروں میں مصروف تھے۔ ضد نہیں دکھائی، ملنے کو تو کب سے مچل رہا ہوں، پر یار تو غصے کا بڑا تیکھا ہے۔ ہمیشہ تیرے رد عمل کا سوچ کر ڈر جاتا تھا۔ ولی کی بات یہ دونوں طرف کہکا بڑا جو ابدال حسن کی گھوری پہ سہم گیا۔ تو جا ابدال حسن، تو بڑے منجے پہ چودھریوں کی طرح ٹھاٹ سے بیٹھ جا کے۔ آج ولی حسن خود تجھے منانے، تجھ سے معافی مانگنے آئے گا۔ چاہو تو معاف کر دینا، چاہو تو 2 جوتے لگا کر گلے لگا لینا۔ اپنی راہ آگے بڑھتا شاہ خاور خاصا مسرور تھا۔ آج آسمان پہ اکا دکا اڑتے پرندوں نے اڑان تیز کی۔ مزید خوشگوار ہوئی ہوا، مزید خوشگوار ہوئی۔ بادل کی ٹکڑیوں نے سورج کی تپش کو اپنی آغوش میں لیا، گویا زمین پر کسی ایک گوشے میں ہوتی نیکی پوری کائنات کے لیے مسرت کا سبب بنتی ہے۔ وسیع و عریض صحن میں رنگین پائیوں والی چارپائیاں بچھی تھی جن پہ نئی نکور چاندنیاں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک نے ماحول کو مہکا دیا تھا۔ باورچی خانے سے پکوانوں اور مٹی کے چولہے میں جلتی آگ کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ مہرماں نے حور عرش کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر دیا تھا اور اب خود ہی دیکھتی نہ تھک رہی تھی۔ باہر ہلچل محسوس ہوئی تو وہ اپنا ریشمی آنچل سنبھالتی باہر آئی۔ سفید کڑکڑاتے کرتا شلوار میں ولی حسن اندر داخل ہو رہے تھے۔ جھکی نگاہیں مگر مسرور چال ان کے پیچھے ان کی اہلیہ کنیز فاطمہ، سر پہ کروشیا کیا ہوا دوپٹہ اور کندھوں پہ سفید چادر، چکن کی چادر ڈالے، اور پھر ان کے 4 بچے۔ البتہ رافع کی غیر موجودگی نے پریشان کیا تھا مہر کو۔ چارپائی پہ گاؤ تکیے پہ ایک کوہنی کے بل بیٹھے ابدال حسن اچانک نیچے جھکے اور جوتا اٹھا کر ولی حسن کو دے مارا جو سیدھا ان کے کندھے پہ لگا تھا۔ اوئے یہ بچوں کی طرح کیوں لڑ رہا ہے؟ اتنے عرصے بعد میں ان کی بات میں ابھی بیچ میں ہی تھی کہ دوسرا جوتا بھی اڑتا آیا، مگر وہ ترچھے ہو کر اپنا بچاؤ کر گئے۔ پھر وہ اٹھے اور ولی حسن سے بغل گیر ہو گئے۔ ہون پئی ہے سینے ٹھنڈ؟ شرارتاً ان کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ولی حسن بولے۔ تو نے ہی کہا تھا کہ چاہوں تو 2 جوتے لگا کر معاف کر دو۔ دونوں ہنسے تھے مگر آنکھیں نم تھیں۔ آج یہ گھر کہکہوں اور چہکاروں سے گونج اٹھا تھا۔ رونق نے آج اس آنگن میں خوب ڈیرا ڈالا تھا۔ شہاب اور زریاب ملنے ملانے کے بعد نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ نگار بیگم اپنی بچپن کی سہیلی کنیز فاطمہ سے نہ جانے کب کے خاندانی قصے چھیڑے بیٹھی تھی، مگر سہیلی کی حور عرش کی تلاش میں اٹھتی بےتاب نگاہیں ان سے مخفی نہ تھیں۔ دفعتاً داخلی دروازے پہ ہلکا سا شور اٹھا تھا۔ شہاب نسبتاً کمزور ہو چکے رافع کو کندھوں پہ اٹھائے تھا۔
اور ساتھ ہنستا مسکراتا دریاب چل رہا تھا۔ اوئے بے وفا، چھوڑ مجھے، خود چل سکتا ہوں، تو چھوڑ مجھے۔ رافعہ مسلسل خود کو چھڑانے کی سعی کر رہا تھا مگر رافعہ کی گرفت مضبوط تھی۔ بڑا شوق تھا نا میرے کندھوں پہ سوار ہونے کا، اب کر شوق پورے۔ لا کر سیدھا چارپائی پہ پھینکا اور پھر خود بھی پاس بیٹھ کر کوہنی زور سے اس کے سینے پر رکھ کر اس پہ جھکا۔ ذلیل انسان میں مر رہا تھا تجھے دیکھنے کے لیے اور تجھے ضد نبھانے کی پڑی تھی۔ رافعہ نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ شہاب اس کا ہاتھ پکڑ کر عین اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ مر کے دکھا۔ لب بھیج کر شہاب نے عین اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں کہہ رہا ہوں دکھا مر کے۔ اب کی بار وہ اس کے سینے پہ پنجہ رکھ کر اسے دھکیلتے چلا تھا۔ رافعہ ذرا سا لڑکھڑایا۔ ایک لمحہ تک دونوں نتنے پھلائے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر شہاب نے جھٹکے سے اسے گلے لگایا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے کندھے بھگوئے اور جب الگ ہوئے تو دونوں مسکرا رہے تھے۔ جہاں تنازع پانی کے بلبلوں کی مانند ہوں وہاں معافی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور تنازع تب ہی پانی کے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں جب دلوں میں گنجائش ہو۔ جو انسان اپنے دل میں گنجائش رکھ کر اپنے حصے کی عاجزی پائے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جانے کس نے کہہ دیا تھا کہ محبت مرد کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے جبکہ عورت کی پوری زندگی۔ در حقیقت محبت تخصیص نہیں کرتی، جب یہ ہوتی ہے تو پوری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اس مرد نے اپنی پوری زندگی محبت کے نام کر دینے کا فیصلہ کیا تھا تو محبت نے انعام دینا ضروری سمجھا، اور آج وہ وہاں موجود تھا جہاں اس کے جذبات کی ڈور کا دوسرا سرا جڑا تھا۔ وہ خلاؤں کو تکتی لڑکی جسے چاند کے پار ڈھونڈتی تھی اسے سامنے موجود دیکھ رہی تھی۔ عرصے سے بے رنگ بے تاثر آنکھوں نے کچھ رنگ پکڑے تھے آج۔ دروازے کے پٹ سے لگی مہرماں کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے اور آنکھیں بند کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی۔ مردوں کے جرمٹ میں بیٹھے ضریاب نے اسے کسی نیکی کے صلے کی طرح دیکھا اور متاع حیات کی طرح نگاہوں میں جذب کیا تھا۔ جس نے یہ راز پا لیا تھا کہ حور عرش آسیب زدہ نہیں محبت زدہ تھی۔ اسے آسیب زدہ تو ان لوگوں نے بنایا تھا جن سے پناہ مانگنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، من شر الوسواس الخناس۔